بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج فرض علوم کورس میں ہم میت کو غسل دینے کا پریکٹیکل طریقہ بتائیں گے کہ جب انسان کسی میت کو غسل دینے کا صحیح مسنون طریقہ کیا ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس ویڈیو سے قبل ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ساتھ بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اصلاح معاشرہ اور صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری وجہ سے کسی ایک کی اصلاح ہو جائے اور ہمارے لیے دنیا آخرت میں ذریعہ نجات بن جائے۔ میت کو غسل دینے کا طریقہ، اس سے پہلے ہمیں چند چیزیں جاننا ضروری ہیں کہ جس تختے پر ہم نے میت کو غسل دینا ہے وہ تختہ رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تختے کو رکھنے کے بعد کون کون سے ہم نے غسل دینے سے پہلے عمل کرنے ہیں کہ جن کو جاننا غسل دینے والے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو وہ آدمی غسل دے جو میت کا سب سے زیادہ قریبی ہے، کیونکہ جو قریبی نے پیار محبت کے ساتھ غسل دینا ہے، اگر میت کے اندر اسے کوئی عیب بھی نظر آیا جو اس نے پردہ ڈال دینا ہے، وہ کوئی دوسرا پردہ نہیں ڈال سکتا۔ دوسرے نمبر پر میت کے پاس صرف 3 سے 4 آدمی ہونے چاہیے غسل دینے کے لیے۔ بہت زیادہ مجمع لگا لینا یہ ٹھیک بات نہیں، بس 2-4 آدمی جو ہاتھ بٹا سکیں ان آدمیوں کا پاس ہونا ضروری ہے، زیادہ لوگ ادھر جمع نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو آدمی میت کو غسل دے اس کے لیے یہ بات بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اگر کوئی عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈال دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے عیبوں پر بھی دنیا اور آخرت میں پردہ ڈال دے گی۔ اور دوسرے نمبر پر ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جب ہم نے میت کو غسل دینا ہے تو غسل دینے سے پہلے ہم نے جس تختے کو رکھنا ہے اس تختے کو رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میت کو جو ہم نے غسل دینے کے لیے تختہ رکھنا ہے، تختہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نے تختہ رکھنا ہے اس جگہ پر پردے کا پورا اہتمام ہونا ضروری ہے، کسی دوسرے کی نظر اس جگہ پر نہیں پڑنی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جب ہم تختہ رکھیں، تختہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم اس تختے پر میت کو لٹائیں تو میت کے دائیں طرف قبلہ آنا چاہیے۔ جب ہم نے میت کو غسل دینا ہے تو غسل دینے سے پہلے اس جگہ پر ہم نے کوئی نہ کوئی خوشبو وغیرہ لگانی ہے، اگربتی کی صورت میں، روم سپرے کی صورت میں کوئی اچھی سی خوشبو ادھر کر دینی ہے، تاکہ اگر میت کے جسم سے کسی طرح کی کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو وہ میت کے عیب پر پردہ پڑا رہے۔ جب ہم نے اس جگہ پر خوشبو وغیرہ چھڑک دی، پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے، ہم نے میت کے سر کی جانب جو تختے کا حصہ ہے اس جانب کو اونچا کرنا ہے۔ اگر وہ پہلے سے جگہ اونچی ہو تو فاتحہ، اگر وہ اس جانب سے اونچی نہیں ہے تو ہم نے اس کے سر کی جانب اینٹیں رکھنی ہے۔ اینٹیں رکھے سر کی جانب، یہ دیکھیں سر کی جانب جو ہم نے اینٹیں رکھی ہیں تختے کے نیچے، یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب ہم میت کے جسم پر، سر پر پانی بہائیں گے، جیسے ہی ہم پانی بہائیں گے تو ادھر سے پانی خود بخود پاؤں کی طرف دائیں بائیں گر جائے گا۔ اگر ہم ادھر اینٹیں نہیں رکھتے، یہ جگہ پاؤں کی بنسبت نیچے ہے، تو پھر جتنا بھی ہم پانی ڈالیں گے وہ پاؤں کی طرف جانے کی بجائے دوبارہ سر کی طرف آئے گا۔ اس لیے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ جب میت کو غسل دینا ہے تو اس وقت اس کے سر کی جانب جو ہے وہ اونچی ہونی چاہیے۔ اب ہم نے میت کو غسل دینے کی ابتدا کرنی ہے، کیونکہ ہم نے میت کو پہلے سے ہی ہم نے تختے پر رکھا ہوا ہے، پریکٹیکل کے طور پر کر رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ میت نہیں، یہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ انہوں نے یہ بہت بڑی قربانی دی۔ بہت سے لوگ ان باتوں سے ڈرتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور ان کے لیے اور ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اب سب سے پہلے نمبر پر ہم نے تختے پر میت کو لٹا لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ میت کی جو صدر ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ اب مرد کی صدر کیا ہے؟ وہ ناف سے لے کر یہ گھٹنے تک، یہ صدر ہے، اس حصے کا چھپنا ضروری ہے۔ جب ہم نے میت کو غسل دینا ہے اتنے حصے پر ہم نے رنگ دار کپڑا ڈالنا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ کفن والا ہی کپڑا ڈال لیتے ہیں،
لیکن جب اس کو پانی لگتا ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپکتا ہے تو جسم کا اتار چڑھاؤ جو ہے وہ بالکل واضح طور پر محسوس ہوتا ہے، جسم کی رنگت محسوس ہوتی ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ جب مسجد کو ہم نے غسل دینا ہے تو ہم نے اس کی سطح ڈھانپنے کے لیے جو کپڑا رکھنا ہے وہ رنگدار ہو، اگر وہ باریک ہے تو اس کپڑے کو ڈبل کر لیا جائے تاکہ جب وہ کپڑا گیلا ہو تو مسجد کی سطح جو ہے وہ بالکل واضح نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہم اس کی سطح کو ڈھانپتے ہیں، دیکھیں کس طرح۔ اب ہم نے مسجد کے سطر کو ڈھانپنا ہے، سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اب ہم یہ ہمارے پاس یہ کلر دار کپڑا ہے، ہم نے اس طرح یہ گھٹنے سے، یہ گوٹے جسے ہم کہتے ہیں، گھٹنے سے لے کر ناف تک اتنا حصہ جو ہے یہ میت کا چھپانا ضروری ہے۔ غسل دینے والے کے لیے بھی، جو پاس کھڑے ہیں کسی کی بھی اس حصے پر نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ زندہ آدمی کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اس حصے کو چھپائے رکھیں، جو دنیا سے جا چکا ہے اس کا بھی اس حصے کو چھپا کر رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم نے اس کے جسم سے لباس اتارنا ہے۔ لباس اتارتے وقت ایک چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اگر میت کو تکلیف نہ ہو، اس کا جسم نرم ہو، آسانی سے لباس اتر سکتا ہے تو اس کو بازو ہلا کر لباس اتار دیا جائے، اس کو کاٹا نہ جائے۔ ہاں اگر لباس اتارنے میں دشواری ہو رہی ہے، مشکل ہو رہی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کوئی کینچی وغیرہ لے کر اس کی قمیض یا جو بھی چیز اس نے پہنی ہوئی ہے اس کو کاٹ کر اتار لینا ہے۔ اب فرض کریں کہ یہ دیکھیں ہم نے، اب یہ بھائی پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں، اب ہم ان کے بازو اوپر کر کے یہ دیکھیں ان کا ہم، اب ہم نے قمیض اتار لی ہے، دیکھیں قمیض اتاری ہے، ان کا بدن بالکل واضح ہے، لیکن ناف سے جو ناف کا حصہ ہے وہ ہم نے چھپایا ہوا ہے۔ اب ہم نے میت کی شلوار وغیرہ یا جو بھی اس نے تہمت پہنا ہوا ہے اس کو اتارنا ہے، تو سطر کا خیال کرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس نے نالا وغیرہ پہنا اس کو کھولا جائے اور پھر پاؤں کی جانب سے پردے کا خاص طور پر احتیاط کرتے ہوئے ان کو تھوڑا سا ایسے حرکت دے کر، میت کو تھوڑی سی حرکت دے کر آسانی کے ساتھ ان کے اس طرح کپڑے جو ہیں وہ اتار لینے ہیں، یعنی کہ اس طرح ہم نے ان کا جو شلوار یا جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کو اتار لینا ہے۔ اب میت کو جب ہم نے غسل دینا ہے، غسل دیتے وقت سب سے پہلے کیا کرنا ہے، استنجا کروانا ہے۔ میت کو استنجا کروانا ہی سب سے زیادہ اہم کام ہوتا ہے جو انسان کو مشکل لگتا ہے۔ میت کو استنجا کرواتے وقت انسان کو اپنے ہاتھ پر کوئی گٹھلی وغیرہ جو سلائی کی ہوتی ہے وہ کپڑا ہاتھ پہ چڑھا لینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کپڑا تو موجود نہیں، ہم اس کی جگہ اپنے ہاتھ پر یہ شاپر وغیرہ چڑھا لیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اس طرح گٹھلی وغیرہ نہ ہو، وہ ہاتھ پر اس طرح شاپر چڑھائے اور پھر اس کے بعد میت کی ایک طرف سے اس طرح تھوڑی سی ٹانگ اوپر کرنی ہے اور پھر اس کپڑے کو اٹھانا ہے۔ غسل دینے والے نے بھی اس کی صدر کی طرف نہیں دیکھنا۔ اب ایک آدمی کیا کرے گا، ایک آدمی ادھر سے کپڑا اٹھا کر، اب ایک آدمی ادھر سے کپڑا اٹھائے، اتنا اٹھانا ہے نہ اپنی نظر پڑے نہ کسی غیر کی پڑے، ایک آدمی پانی بہائے۔ اب آپ نے ان کی صدر پر، آپ ان کی صدر پر پانی بہائیں، تھوڑا ساتھ آگے لیتے ہیں، ان کی صدر پر پانی بہانا ہے لیکن صدر کی طرف دیکھنا نہیں۔ اب دوسرا آدمی اپنے بائیں ہاتھ پر اس طرح وہ گتھری یا کوئی چیز چڑھائے گا، میت کے اس طرح ایک طرف اوپر کرے گا، اس کو تھوڑی سی اس طرح حرکت کر کے تاکہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ میت کی شرمگاہ تک اچھی طرح پہنچ جائے، اوپر سے پانی ڈالتے جائیں اور نیچے سے اس کو اچھی طرح استنجا وغیرہ کرا دیں۔ جب ہم نے میت کو اس طرح استنجا کروا دیا تو ہاتھ سے ہم نے گٹھلی کو اتار لینا ہے۔ اب سب سے پہلے عمل ہم نے میت کو وضو کروانا ہے۔ اب آپ پانی لے کر ادھر آئیں، اور وضو کرنے میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ جب ہم وضو کرتے ہیں سب سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم سب سے پہلے میت کے ہاتھ دھوئیں گے۔ پہلے دایاں ہاتھ دھو لیا، اب ادھر، اب پھر ہم نے بایاں ہاتھ دھونا ہے۔ جب ہم نے اس طرح بائیں ہاتھ کو بھی دھو لیا، پھر اس کے بعد ہم نے روئی کو اس طرح گھیلا کیا جائے گا، پانی بہائیں، یہ پانی فرض کرے بہا لیا، اور اس کے بعد اس کو وٹی بنا کر تھوڑا سا اس کو اس طرح تر کرنا ہے، اور تر کرنے کے بعد ہم نے اس طرح میت کے ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نے اس کو دانتوں پر جہاں تک آسانی سے ہو سکے 2-3 روئی لے کر ہم نے اس کے منہ کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نے کر لیا، پھر اس کے بعد ہم نے ایک اور روئی لینی ہے، اس کو اچھی طرح تر کرنا ہے۔ تر کرنے کے بعد ہم نے اس کو اس طرح چیز بنا لینی ہے، پھر اس کو تر کر کے پھر ان کے ناک میں ہم نے اس طرح اچھی طرح پھیرنا ہے۔
تاکہ ناک کے اندر بھی کوئی کسی طرح کی ریٹھ وغیرہ ہے جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو بھی صاف کر دیا جائے۔ میت کو اس طرح کولی کی جگہ ہم نے ان کے دانت صاف کر دیے، ناک کے اندر بھی اس طرح روئی کے ساتھ تر کر کے اس کو پھیر دیا۔ پھر ہم نے ان کا چہرہ دھونا ہے، اور چہرے دھونے سے پہلے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت کا منہ کھلا رہ جاتا ہے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ناک میں پانی چلا جائے، ان کے منہ میں پانی چلا جائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کیفیت ایسی ہے تو پھر ان کا منہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہو رہا، تو آپ نے ان کے منہ پر اس طرح فرض کرے کہ روئی رکھ لینی ہے۔ یہ ہم نے اس کے منہ کے اوپر روئی رکھ لی، اور ہم نے اس کے یہ ناک میں بھی ہم نے اس طرح سوراخوں میں ہلکی سی روئی رکھ لینی ہے تاکہ پانی نہ جائے۔ اب سب سے پہلے ہم نے میت کا چہرہ دھونا ہے۔ جب ہم نے اس طرح میت کا اچھی طرح پورا چہرہ دھو لیا، پورا چہرہ دھونے کے بعد ہم نے دونوں بازوؤں کو دھونا ہے۔ پہلے ہم نے دایاں بازو بھی دھو لیا، پھر اب ہم بایاں بازو دھوئیں گے۔ اب ہم نے بایاں بازو بھی اچھی طرح دھو لیا۔ اب ہاتھ تر کر کے میت کے سر پر ہم مسح کریں گے، اس طرح مسح کر دیا، اور گردن پہ بھی ہم نے ہاتھ پھیر دیا۔ اب یہ ہم نے وضو کروا دیا ہے، اور کان میں بھی ہم نے یعنی کہ انگلیوں کو تر کر کے اچھی طرح کان کے اندر بھی پانی بہانا ہے، کیونکہ جب غسل کرنا ہے تو ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ جب ہم نے اس طرح کان کے اندر بھی ساری جگہ کو اچھی طرح دھو دیا، دھونے کے بعد کوشش کریں کہ جو کان کے سوراخ ہیں ان سوراخوں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی روئی رکھ لیں تاکہ کان کے سوراخوں کے ذریعے پانی اندر نہ جائے، کیونکہ پانی اندر چلا جائے گا، پھر جب ہم میت کو کفن پہنائیں گے وہ پانی باہر نکلے گا، ناک کے ذریعے، کان کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، اور کفن جو ہے وہ پانی کی وجہ سے تر ہو جائے گا۔ گویا کہ ہم نے ان کو وضو کروا لیا۔ اب رہ گئے پاؤں دھونے، تو پاؤں دھونے کو ہم چھوڑ دیں گے، یا فرض کریں ہم پاؤں بھی دھو لیتے ہیں لیکن پاؤں کو آخر پہ دھویا جاتا ہے۔ اب ہم میت کے پاؤں وغیرہ دھوئیں گے۔ یہ ہم نے پاؤں وغیرہ دھو لیے۔ جب ہم نے اس طرح دونوں پاؤں کو اچھی طرح دھو لیا، اس کے بعد ہم نے اس کو غسل دلانا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم نے میت کو غسل دینا ہے، غسل دینے کی ابتدا کرنی ہے۔ غسل دینے کی ابتدا کرتے وقت سب سے پہلے ہم نے میت کا سر دھونا ہے۔ اب پانی بہائیں، یہ فرض کرے پانی بہا رہے ہیں، یہ شاپر ہے، یہ اس کو فرض کرے صابن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ان کے اچھی طرح سر کو اچھی طرح دھونا ہے، تاکہ اس طرح سر کو آ کے سر کو ہاتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک آدمی سر کو اس طرح ہلکا سا اٹھا لے، اور اگر جتنا ممکن ہو سکے اٹھائیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح پانی بہاتے جائیں اور ان کے سر کو اچھی طرح دھو لیں۔ اچھی طرح جب ہم نے سر کو دھو لیا، صابن لگانے کے بعد پھر ہم نے اچھی طرح پانی بہانا ہے۔ یہ فرض کریں کہ اچھی طرح پانی بہا لیا، سر مکمل اچھی طرح دھو لیا ہے۔ اب میت کے ہم نے دائیں کندھے پر پانی بہانا ہے، یعنی کہ دائیں طرف آگے بھی اور پیچھے بھی۔ اب ہم نے کیسے اس کے دائیں طرف پانی بہانا ہے؟ اب دو آدمی پکڑ کر، پاؤں کی طرف سے پکڑ کر اور ایک کندھے کی طرف سے پکڑ کر میت کو بائیں کروٹ کریں گے۔ آپ اب دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، آپ ایسے رکھیں۔ آپ نے اب یہ دیکھیں، انہوں نے میت کو اس طرح پکڑا ہوا ہے، اور یہ پانی، اب یہ دیکھیں میت کو دائیں کروٹ کر لیا ہے۔ اب ان کے ادھر پانی بہائیں، یہ پانی بہا رہے ہیں اچھی طرح۔ ان کے ہم نے ہاتھ وغیرہ مارنا ہے، سطر کا احتیاط کرنا ہے، وہ نہ کھلے۔ اس طرح دائیں طرف اچھی طرح بہا دیا۔ اب ادھر کپڑے کے نیچے بھی پانی بہائیں اچھی طرح۔ ہم نے یہ گویا کہ آدھی کمر پیچھے اچھی طرح ان کے نیچے پیڑ تک اچھی طرح دھل جائے، اس طرح پانی بہا دیا۔ پھر اچھی طرح ہم نے صابن لگانا ہے۔ پھر اس کو میت کو اس طرح ہم نے بالکل اپنی حالت پر سیدھا کر دیا۔ سیدھا کرنے کے بعد پھر ہم نے جب دیکھا پانی بہا دیا، پھر صابن لگانا ہے۔ صابن لگانے کے بعد پھر ہم نے اچھی طرح پانی بہانا ہے، گویا کہ یہ دائیں طرف جو ہے یہ اچھی طرح دھل چکی ہے۔ اب ہم آگے میت کے بائیں طرف، دائیں طرف تو ہم نے دھو لی، اب میت کے بائیں طرف کو ہم نے دھونا ہے۔ اب آپ نے ان کو دائیں طرف کرنا ہے، کروٹ دینی ہے۔ اب ہم نے ان کو دائیں طرف کروٹ دے دی۔ یہ خاص طور پہ سطح کا احتیاط کرنی ہے، پانی بہاتے جائیں۔ یہ پانی بھائی بہا رہے ہیں، ایک آدمی ہاتھ مارتا جائے، جب دیکھا پانی بہا لیا پھر اچھی طرح صابن وغیرہ لگا لیں تاکہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اب ان کی یہ کمر بھی اچھی طرح ہم نے دھو لی ہے۔ اب ان کو اپنی حالت پہ سیدھا کر دیا جائے۔ جب ان کو ہم نے بالکل سیدھا کر دیا، گویا کہ غسل کرتے وقت ہم نے ان کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ اچھی طرح دھو لیا ہے۔ اب ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اچھی طرح غسل دے دیا ہے۔ اب پاؤں اور اب دونوں ٹانگوں کا مسئلہ ہے، اب ان کو بھی اسی طریقے سے۔ اب ہم نے میت کے اوپر والے حصے کو غسل دے دیا ہے، اب نیچے والے حصے کو غسل دینا ہے۔ پہلے ہم نے اس طرح دائیں طرف پانی بہانا ہے، یہ دیکھیں کپڑا اٹھا کر نظر نہ اپنی پڑے نہ ان کی پڑے، اچھی طرح ان کے جسم کو اچھی طرح ہم نے
یہ ناف سے لے کر یہ پاؤں تک اچھی طرح ہم نے ان کی تھوڑا سا ٹانگ کو حرکت دے کر تھوڑی سی کروٹ دلا کر ہم نے ان کو اچھی طرح ادھر سے ملنا ہے، پانی بہانا ہے۔ دائیں طرف کر لیا، پھر اب ہم نے بائیں طرف بھی اسی طرح پانی بہانا ہے۔ یہ ایک آدمی پانی بہائے گا، دوسرا آدمی ہاتھ اس پورے جسم پر ہاتھ پھیرے گا، پھر صابن لگائے گا، پھر دوبارہ پانی ماریں گے۔ تو اس طرح میت کو جو ہے وہ مکمل غسل کا طریقہ ہو جائے گا۔ اور جب اچھی طرح مکمل غسل دے دیا، غسل دینے کے بعد ہم نے میت کو کندھوں سے پکڑ کر کچھ اٹھانا ہے۔ آپ نے ادھر کندھوں سے پکڑ کر ان کو تھوڑا سا بٹھانا ہے جہاں تک ممکن، میت کا جسم جہاں تک ممکن ہو سکے اجازت دیں، زیادہ زور نہیں لگانا، جہاں تک ممکن ہو سکے ہم نے میت کو غسل دینے کے بعد اس طرح ان کا سر اوپر کرنا ہے، اور میت کے پیٹ پر اس طرح کپڑا اٹھا کر ہم نے ذرا تھوڑا سا دباؤ کے ساتھ ہاتھ پھیرنا ہے، تاکہ کسی طرح کی گیس ہو، کوئی بھی پخانہ یا کوئی بھی نجس وغیرہ چیز ہو وہ اچھی طرح پخانے کے راستے سے نکل جائے۔ اس طرح ہم نے ہاتھ پھیر دیا ہے۔ اب ان کو لٹا دیا جائے۔ اب لٹا دیا گیا، مکمل غسل دے دیا گیا ہے۔ اب پھر دوبارہ ہم نے میت کو ایک مرتبہ احتیاطاً استنجا کروانا ہے۔ اگر کوئی نجس چیز نکلی ہے اس کو دھو دینا ہے۔ اس کے دھونے کی وجہ اگر نکلی ہے تو ہمیں دوبارہ غسل کی ضرورت نہیں، ہاں صرف جو نجس چیز اگر نہیں نکلی تو فاتحہ، اگر نکل آئی ہے تو اس کو دھو دینا ہے، تاکہ میت کو کفن پہنایا جائے اور کفن کو کسی طرح کی گندگی نہ لگے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر دوبارہ ہم نے ان کو استنجا کروانا ہے۔ اس طرح ان کی ٹانگ اٹھا کر ان کو اس طرح بائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاتھ پر شاپر چڑھا کر، کوئی گتھلی وغیرہ چڑھا کر ہم نے ان کے اچھی طرح استنجا کروا دینا ہے۔ استنجا کروانے کے بعد ہم نے اگر مناسب سمجھ لیں تو کوئی ایسا کپڑا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اگر پانی کے زیادہ نشانات ہیں، پانی ہے، تو اس کو ہلکا ہلکا سا اس کو خشک کر لیا جائے، زیادہ نہیں، ہلکا ہلکا سا خشک کر لیا جائے، تاکہ وہ جب کفن پہنائے وہ کفن گیلا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کو صحیح طور پر سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ میت کو کفن کیسے پہنانا ہے، وہ ہم اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طور پر اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے۔ واللہ اعلم ورسولہ۔